العلم نور. دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں الحمدللہ دین کا کام کر رہی ہے. ان شعبہ جات میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ اور ایک شعبہ جامعۃ المدینہ بھی ہے. مدرسۃ المدینہ میں بچوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی دی جاتی ہے، اور جامعۃ المدینہ میں اسلامی بھائیوں کو درس نظامی یعنی عالم کورس کروایا جاتا ہے. ان اداروں میں پڑھنے والے اسلامی بھائی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. آج کا پروگرام ان دو شعبہ جات کی ٹیموں کے درمیان ہونے جا رہا ہے. میرے دائیں طرف مدرسۃ المدینہ رٹہ کے طلبہ کرام ہیں اور میری دوسری جانب جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام ہیں. آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. آئیے پہلے دونوں ٹیموں سے تعارف لیتے ہیں. اس کے دوران یہ بھی بتائیں گے یہ درس نظامی کے کس سال میں ہیں اور اسکول کی تعلیم کے اعتبار سے کس کلاس میں پڑھتے ہیں. آئیے پہلے مدرسۃ المدینہ والوں سے تعارف لیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبداللہ اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد جاوید صدیقی ہے. میں پلندری کا رہنے والا ہوں. الحمدللہ میں شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا طاری ہے بن عبد الوحید قریشی. میرا تعلق وادی نیلم سے ہے. الحمدللہ میں قرآن پاک حفظ کرنے کی خواہش ہے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسان اتاری ہے. میرے ابو کا نام محمد حنیف قمر ہے. میں تحصیل دیہات کے گاؤں صدروں کا رہنے والا ہوں. الحمدللہ میں بھی تعارف ہو چکا. آئیے جامعۃ المدینہ والوں سے تعارف کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حبیب رضا اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام حافظ عبدالرحمن ہے. میں ضلع کوٹلی کی تحصیل ضلع جٹہ کا رہنے والا ہوں. میں درس جامعی یعنی عالم کورس کے دوسرے سال کا طالب علم ہوں اور میں اسکول کے اعتبار سے 10th کلاس میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انیس احمد اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد سلیمان ہے. میں درس نظامی یعنی عالم کورس کے لحاظ سے پہلے درجے کا طالب علم ہوں اور اسکول کے اعتبار سے 9th کلاس کا طالب علم ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد معید ارشاد ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد ارشاد ہے. میں کوٹلی کا رہنے والا ہوں اور میں درس نظامی یعنی عالم کورس کے اعتبار سے دوسرے سال کا طالب علم ہوں اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے 10th کلاس میں پڑھتا ہوں. امید ہے کہ دونوں ٹیمیں بڑی اچھی تیاری کے ساتھ آئی ہوں گی اور ہمارے حاضرین کو ایک زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. بہت سی علمی معلومات کے ساتھ ساتھ ہمارے حاضرین کے لیے دلچسپی کا سامان بھی رہے گا. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا پروگرام تین سیگمنٹ پر مشتمل ہوگا. جی. تین سیگمنٹ پر مشتمل ہوگا. پہلا سیگمنٹ ہوگا علم نور ہے. دوسرا سیگمنٹ ہوگا درست کیجیے. تیسرا اور آخری سیگمنٹ جس میں یہ فیصلہ ہوگا آج ادارہ ہادہ میں ہونے والے اس کوئز پروگرام میں کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے. آیا کہ مدرسۃ المدینہ رٹہ والے آج کا مقابلہ لے جاتے ہیں یا کہ میزبان ٹیم جامعۃ المدینہ والے آج کے مقابلے میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیو شروع کرتے پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور. اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں سے تین سوالات کی جائیں گے. ہر صحیح جواب پر 5 نمبر دی جائیں گے اور ہمارے حاضرین ہر صحیح جواب پر اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے اور ٹیم والوں کی حوصلہ افزائی کی نیت سے بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. پہلے سیگمنٹ کا پہلا سوال مدرسۃ المدینہ رٹہ والوں کی طہارت کسے کہتے ہیں؟ نمازی کا بدن اور نمازی کے کپڑے اور جس طرح نماز پڑھنی ہو نجاست سے پاک. 6 شرائط ہیں. ان 6 شرائط میں سب سے پہلی شرط طہارت ہے. طہارت کا مطلب ہے نمازی کا بدن پاک ہو, اس کے کپڑے پاک ہوں اور جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ نجاست سے پاک ہو.
जवाब दुरुस्त दे दिया है। जामिअतुल मदीना वालों से सवाल होगा, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे कितने थे, उनके नाम बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 शहजादे थे, हज़रत सैयदना कासिम, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह और हज़रत सैयदना इब्राहिम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 शहजादे थे, हजरत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है मदरसतुल मदीना रट्टे वालों, मुस्तफ़ा जान अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदाज से गुफ्तगू के मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू इस तरह की नशर रहता, फरमाते कि सुनने वाला इसे आसानी से याद कर लेता, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ और ठहर ठहर कर कलाम फरमाते कि सुनने वाला इसे याद कर लेता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साफ साफ और ठहर ठहर कर कलाम फरमाते और हर सुनने वाला इसे याद कर लेता था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रिश्तेदारों के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? हमें रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे ये पसंद हो कि रिज़्क़ में फराखी, उम्र में दराजी और बुरी मौत दफ़ा हो, उसे चाहिए कि अल्लाह पाक से डरता रहे और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदरसतुल मदीना रट्टा वालों, सबसे ज्यादा अहादीस किस सहाबी से मरवी है? सबसे ज़्यादा हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नात गो शायर सहाबी का नाम बताएं। हज़रत सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम वालों को बारी बारी बेतरतीब लफ्ज़ दिखाया जाएगा और इनको 25 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना होगा, और अगर 25 सेकंड गुजर गए ये जवाब ना दे पाए तो वो भी बेतरतीब लफ्ज़ जो है वो इनके सामने से हटा दिया जाएगा, लेकिन ये जवाब दे सकेंगे। इनको इतनी कंसेशन होगी कि लफ्ज़ तो हट गया लेकिन जवाब दे सकते हैं, और बेतरतीब लफ्ज़ दिखाया जाएगा। अगर फ़ौरन टीम वालों को समझ आ जाती है लेकिन दुरुस्त आती है तो फ़ौरन जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है जल्दी ना कीजिएगा क्योंकि मुकाबला आपका बहुत टफ हो सकता है। आइए बताते हैं कि मदरसतुल मदीना वालों को कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त करना है। जब मैं बोलूँ जी दिखाइए, मदरसतुल मदीना वालों को कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त करना है जी। इनामात उधर भी दिखाएं। इनामात है। आइए देखते हैं कि ये लफ्ज़ वही है जो टीम वालों ने बोला है या कोई और है। दिखाइए, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब जामिअतुल मदीना वालों दिखाते हैं जामिअतुल मदीना वालों को कि इनके लिए कौन सा लफ्ज़ है जो दुरुस्त करना है। पाकिस्तान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, कोई भी टीम पीछे रहने के लिए तैयार नहीं है। बारी है मदरसतुल मदीना वालों की। अब देखना यह है कि इनके लिए कौन सा लफ्ज़ आया है। जी, नेकियां। अल्लाह पाक नेकियां करने की सादत नसीब फरमाए। अब देखना यह है कि लफ्ज़ नेकियां है या कुछ और है। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी है जामिअतुल मदीना वालों की। दिखाइए जी। अहकामात। जी दिखाइए, अहकामात है या कुछ और है। जवाब बिल्कुल
درست دیا ہے. یہ ہے کہ پہلے جو 2 سیگمنٹس ہوئے ہیں اس میں ٹیم والوں نے مشاورت کے ساتھ جواب دیا ہے، لیکن اس سیگمنٹ میں ایسا نہیں ہوگا. اس سیگمنٹ میں سفر اکیلے ہی طے کرنا ہوگا، کیونکہ اس سیگمنٹ کا نام ہی یہی ہے، سفر ہے مگر اکیلے. اور جب سفر اکیلے ہوتے ہیں یہ ان کی سیٹ پہ جائیں گے اور انیس اطاری جو ہیں یہ ان کی سیٹ پہ آئیں گے تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ ہو سکے. جی یہ ہوگا کہ ہمارے مجلس کے اسلام بھائی ٹیم والوں کے پاس جائیں گے، یہ پیاری سی ٹوکری لے کر جائیں گے، ان میں پرچیاں ہیں، یہ پرچی اٹھائیں گے اور ہمارے مجلس کے اسلام بھائی کو واپس دیں گے. اس پرچی پر جو سوال ہوگا وہی ٹیم والوں سے ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے مدرسۃ المدینہ رٹا کے پہلے اسلام بھائی سے کون سا سوال ہونے جا رہا ہے. بہار شریعت کتاب کے مصنف کا نام بتائیں. بہار شریعت کتاب کے مصنف کا نام حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی مولانا مفتی محمد امجد علی ہے. سورہ مریم قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ سورہ مریم قرآن پاک کے 16 پارے میں. سورہ 16 پارے میں ہے. جواب درست دیا ہے. پہلا مصرع میں پڑھوں گا آپ کو، دوسرا مصرع پڑھ کر شعر مکمل کرنا ہوگا. تیار ہیں آپ؟ کتنے تیار ہیں؟ آپ تو پریشان لگ رہے ہیں جناب. پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو. قریب ہو کر آواز تاکہ سب تک جائے. غم میری رو کر مدینے. دوبارہ سنائیں. سنانا داستان غم میری رو کر مدینے. غم میری رو کر مدینے میں. جواب دوسرے دیا ہے. مدرسۃ المدینہ والے جوش میں ہیں کیونکہ آگے تعداد زیادہ ان کی بیٹھی ہے. جامعۃ المدینہ والوں کو اس طرف ہونا چاہیے تھا لیکن پیچھے ہیں. کوئی بات نہیں، ٹیم کی تیاری اچھی لگ رہی ہے. جناب باری ہے معیز اطاری کی. حاضرین بھی جذبے میں ہیں، ہمارے بھی جوش جذبے میں اضافہ ہو رہا ہے. شعر مکمل کرنا ہوگا. پہلا مصرع میں پڑھوں گا، دوسرا مصرع پڑھ کر شعر آپ کو مکمل کرنا ہوگا. زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہیں وہ. پیار سے جب مسکراتی ہیں سنہری جا. پیار سے سنہری جالیاں. جواب دوسرے دیا ہے. باری ہے آپ مدرسۃ المدینہ والوں کی، ان کی باری ہے. احمد رضا جن جو مدرسۃ المدینہ رٹا کی ٹیم میں ہیں، ان سے سوال ہے فجر کی اذان میں کتنے کلمات ہیں؟ فجر کی اذان میں 17 کلمات. اذان میں 15 کلمات ہیں. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے. یوں فجر کی اذان میں 17 کلمات ہیں. جواب درست دیا ہے. آپ کے لیے شعر آیا ہے. پہلا مصرع میں پڑھوں گا، آپ کو دوسرا مصرع پڑھ کر شعر مکمل کرنا ہوگا. تو ہی انبیاء کا سرور، تو ہی دو جہاں کا یاور. تو ہی رہبر زمانہ مدنی مدینے والے. تو ہی مدنی مدینے والے. جواب درست دیا ہے. مجلس ہمیں دوبارہ اسکور بتا دے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مدرسۃ المدینہ کے 40 اور جامعۃ المدینہ کی بھی 40 نمبر. جناب دونوں ٹیموں کے نمبر برابر، مقابلہ باقی ہے. کون سی ٹیم آگے جاتی ہے، کون سی پیچھے رہتی ہے، یہ ابھی کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلے گا. ایک مبلغ کی آواز سنا جائے گی اور وہ کچھ ٹائم کا کلپ ہوگا، آڈیو کلپ ہوگا. ان کو پہچاننا ہوگا کہ یہ دعوت اسلامی کے کون سے مبلغ ہیں. کاغذ بنا دو، سارے سمندر کو اینٹ بنا دو، ساری شاخوں کو کلمہ بنا دو. کروڑوں اربوں ہاتھ میرے مصطفیٰ کریم کی تعریف لکھنا شروع کر دیں. پتے ختم ہو جائیں گے، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، شاخیں ختم ہو جائیں گی، بازو ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. آقا کی ایک خوبی بھی مکمل بیان نہیں ہو سکتی کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بڑی. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. آقا کی شان، آقا کی عظمت، آقا کا کمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور غور کریں، ہماری قسمت پر ناز کریں کہ ہمیں اسی آقا کی امت میں پیدا کر پائے. جناب آپ کو بتانا ہوگا یہ آواز کون سے مبلغ دعوت اسلامی کی ہے. نگران شورا حاجی عمران عمران اطاری. جواب درست دیا ہے.
کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو اعلیٰ حضرت کے اس کلام کا مقطع بتانا ہوگا۔ حاضرین، کسی بھی کلام کا پہلا شعر وہ مطلع کہلاتا ہے، کسی بھی کلام کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، اور شاعر اس میں آخری شعر میں اپنا تخلص بھی بیان کرتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ کے طالب علم کو اس کلام کا مقطع سنانا ہوگا۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی، شعر آپ کو شعر مکمل کرنا ہوگا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جواب درست دے دیا ہے۔ حاضرین میں سے کوئی اس کلام کا مقطع سنانا چاہے جو یہ کلام ہے جس کا یہ شعر پڑھا ہے ہمارے طالب علم؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور۔ جواب درست دے دیا ہے۔ شعر کی دوسری لائن پڑھوں گا، آپ کو پہلی لائن بتانے ہوگی۔ تیار ہیں آپ؟ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ان میں سے کوئی جواب دینا چاہے تو پھر آپ کو تحفہ پیش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحمن صفی ہے، میں تحصیل دریا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، جواب درست دے دیا۔ جناب نمبروں میں کچھ فرق آیا ہے، مجلس کی طرف چل کر پوچھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ مدرسۃ المدینہ رڈا کے 50 نمبر ہیں اور جامعۃ المدینہ فیضان زمزم کے 45 نمبر۔ جناب 5 نمبر کا فرق پڑ گیا ہے، 2 سوال باقی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے ان آخری 2 سوالات میں مدرسۃ المدینہ والے آگے یا کہ جامعۃ المدینہ والے آگے۔ مدرسۃ المدینہ والوں کا سوال ہے نا، ان کے سوال ہے کو ایک آڈیو کلپ سنایا جائے گا، یہ کلپ سنیں گے، اس میں جو گفتگو ہوگی، جو باتیں بیان کی جائیں گی، یہ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور پھر اس میں سے ایک سوال ان سے ہوگا جس کا ان کو جواب دینا ہوگا۔ مدرسۃ المدینہ والوں نے اگر یہ جواب دے دیا تو آج کا مقابلہ مدرسۃ المدینہ والے لے جائیں گے، کیونکہ جامعۃ المدینہ والوں کو پہنچنا مشکل ہو جائے گا، 10 نمبر کا گیپ پڑ جائے گا، اور ان کے پاس 5 نمبر ہوں گے۔ اگر وہ جواب دیتے بھی ہیں لیکن پھر بھی مدرسۃ المدینہ والوں کو کراس نہیں کر سکیں گے۔ اگر مدرسۃ المدینہ والوں سے جواب نہ بن پایا تو پھر جامعۃ المدینہ والوں کو واپس آنے کا 100% موقع مل جائے گا۔ جی سنائیے۔ پری کوارٹر فائنل 2 ٹیموں کے درمیان، ایک ٹیم یعنی سرگودا کی ٹیم آگے بڑھی، چکوال والے پیچھے رہ گئے۔ مقابلہ کیسا ہوا کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور آج سیزن 16 میں یہ مقابلہ بڑھتے بڑھتے اب پری کوارٹر فائنل تک پہنچ چکا ہے۔ آج اس کی 18ویں ایپیسوڈ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی عبادت کا کیا عالم تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ عبادت کے سبب ان کی آنکھوں میں گڑے پڑ گئے اور ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، جواب درست دے دیا ہے۔ دونوں ٹیموں میں اب صرف 1 نمبر کا فرق ہے، کہیں بھی مقابلہ جا سکتا ہے۔ 41 سرگودا، 42 چکوال۔ دوسری لائن کا پہلا لفظ پڑھوں گا۔ میرا بیل بجائی ہے جناب سرگودا والوں نے۔ بیل تو بجا دیتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں جواب آتا ہی نہیں آتا ہے۔ اب میرا سنا ہے صرف، یا 2 نمبر لے لیں گے یا 2 نمبر ہمیں واپس دے دیں گے۔ لواء الحمد کے نیچے بنے مولا قیامت میں، میرا ہر رونگٹا تیرا سناخا یا رسول اللہ، میرا ہر رونگٹا تیرا سناخا یا رسول اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ آج کا مقابلہ سرگودا والے جیت گئے ہیں۔ اللہ
इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। बिल्कुल आखिर में आकर जोश के साथ मगर होश में मुकाबला पलट गया। आपको सवाल ये है, आपको जो क्लिप सुनाया गया, सुना आपने? कैसे सुना? तवज्जो की, आपने तरफ से तवज्जो की होगी, लेकिन कहाँ कहाँ की है यह बता दें। इस मुकाबले में जो दो टीमें थी वो आपको बतानी होंगी। सरगोदर छवाल, इनका कहना है सरगोदा और चकवाल। क्या ही अच्छा हो कि मैं इस सवाल का जवाब आखिरी सवाल की बात दूं। जी, जामिअतुल मदीना वालों से आखिरी सवाल है, उसके बाद बताते ही मुकाबला बराबर है या कि कोई चीज आगे बढ़ चुकी है। जरा बहुत ही अच्छा लगा होगा, फिर कभी मौका मिला तो इस अंदाज से प्रोग्राम देकर आपकी खिदमत में आएंगे। अल्लाह पाक हमारे जामिअतुल मदीना के तलबा कराम और तमाम सुन्नी जामियात के तलबा कराम, असातिज़ा कराम सबकी खैर फरमाए, सबको बरकत अता फरमाए। अभी जो जितने टीम है इनको पहले मदीना वालों के तलबा कराम जो इस मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं, इनको तोहफा पेश किया जा रहा है। ये किधर थे आप? अभी वसीम साहब साबिक मुदरिस और इस मजलिस के निगरान, तो बात इनका हो चुका है, लेकिन माशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में इन्होंने हमें वक्त दिया है। मेरी मुराद मौलाना गुलाम यासीन मदनी साहब वो तशरीफ लाए। ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है।